کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی. دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو. انجینئر محمد علی مرزا گرفتار تو ہوا، پر اگر مگر سے شاید ہم اب واقف نہیں. کیا یہ گرفتاری انہیں بچانے کے لیے تھی؟ اور آخر مرزا کے پیچھے ہے کون؟ کیا اس بار اسے سزا ہوگی یا ایک بار پھر وہ بچ نکلے گا؟ دوسری طرف ایک ایسا سوال جو ہر زبان پر عام ہے، انجینئر محمد علی مرزا کو آخر کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا؟ کیا انہیں واقعی کسی جرم کی سزا ملے گی یا پھر یہ صرف وقتی دباؤ کو ٹالنے کا ایک کھیل ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے اس گرفتاری کے اصل راز پر، ان کے ماضی، ان کے نظریات، ان کے ناقدین اور ان کے چاہنے والوں پر، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کہانی کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. آئیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آج میں آپ کو ہر اس سوال کا جواب دوں گا جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا اور ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے، اور کیا سزائے موت بھی ان سزاؤں میں شامل ہے؟ آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں. ناظرین، میں آج آپ کو وہ کلپ سناؤں گا، آپ کے سامنے وہ کلپ رکھوں گا جو شاید آپ لوگوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے، جس میں مرزا صاحب کی گستاخیاں اور ہر فرقے کے معتبر علماء کرام کے اظہار خیال بھی موجود ہیں. پر سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا کا کچھ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. ناظرین، مرزا کی گفتگو ہمیشہ سے تیز، بے احتیاط اور اشتعال انگیز رہی ہے. وہ بظاہر دلیل کے پردے میں اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، لیکن اکثر ان خیالات میں ایسی تلخیاں اور ایسے الفاظ چھپے ہوتے ہیں جو براہ راست مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک فرد کی گرفتاری ہے یا معاشرے کی اجتماعی رد عمل کی نمائندگی بھی ہے؟ پاکستان ایک مذہبی معاشرہ ہے. یہاں کروڑوں لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام سے محبت پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. ایسے معاشرے میں جب کوئی شخص بار بار اپنی زبان سے ان ہستیوں کے لیے غیر محتاط الفاظ استعمال کرے تو یہ آگ لگنے میں صرف ایک چنگاری ثابت ہوتی ہے. جیلب پولیس کا اقدام وقتی نہیں تھا. ڈی پی او کی رپورٹ، ڈپٹی کمشنر کے حکم اور علماء کے احتجاج کے بعد ریاست مجبور تھی کہ سخت قدم اٹھایا جائے. انجینئر محمد علی مرزا کو 30 دن کے لیے جیل منتقل کیا گیا. ان کی اکیڈمی سیل کر دی گئی، ملاقاتیں بھی محدود کر دی گئی ہیں. یہ سب اس لیے کہ حالات کسی بڑے سانحے کی طرف نہ چلے جائیں. اگر معاملہ عدالت تک گیا اور اگر گستاخی ثابت ہوتی ہے تو پاکستان کے قانون کے تحت اس کی سزا سنگین ہو سکتی ہے. یہ سزا عمر قید سے لے کر سزائے موت تک بھی ہو سکتی ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ مرزا جیسے لوگ آخر کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ میں کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، میں صرف علم کی بات کرتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر مسلک پر تنقید کرتے ہیں، ہر مکاتب فکر کو للکارتے ہیں اور اپنی تحقیق کے نام پر ایسا مواد پیش کرتے ہیں جو صرف انتشار کو ہوا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک گروہ انہیں محقق مانتا ہے جبکہ اکثریت لوگوں کی اسے فتنہ کہتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ مرزا نے یوٹیوب پر اپنی ایک بڑی فالوئنگ بنائی ہے، 31 لاکھ سبسکرائبر، ہزاروں ویڈیوز، لاکھوں ویوز. مگر کیا ویوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق پر ہیں؟ نہیں. ویوز اور شہرت حق یا باطل کا پیمانہ نہیں ہے. بہت سے لوگ صرف اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ اختلاف کر سکیں یا اسے رد کر سکیں یا جان سکیں کہ آخر وہ کس حد تک درست بات کر رہا ہے. ویسے تو بہت سے دلائل ہیں اس حوالے سے، مگر میں صرف یہاں واقع کربلا کی مثال دیتا چلوں. یزیدی لشکر میں ہزاروں لوگ تھے مگر وہ گمراہی کے راستے پر تھے، اور دوسری طرف تھے جنت کے شہزادے میرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ صرف 72 افراد تھے. ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیشہ اکثریت ہی حق پر ہو، یہ اس کی دلیل نہیں ہوتی. اب بات کر لیتے ہیں اس قانون کے تحت جس میں انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کیا گیا. مرزا چہلمی کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا. یہ ایک حفاظتی قانون ہے جو عوام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے تحت گرفتاری کو احتیاطی حراست کہا جاتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 30 دن کے لیے ہوتی ہے اور مخصوص حالات میں قابل توسیع بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کا جرم
واضح نہ ہو تو اس صورت میں بھی یہ قانون استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی بہت بڑی سزا ہوگی، تو بھائی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بلکہ عوامی امن کے لیے انتظامی قدم کے طور پر یہ قانون حرکت میں آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو مرزا جہلمی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ شاید یہ قانون نہ لگتا۔ اور بات صرف میں نہیں کہہ رہا، بہت سے ذی شعور انسان اور اسلامک اسکالرز بھی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان پر 295C کے تحت مقدمہ ہونا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے حالیہ بیان نے، جب انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عیسائی عقیدے کو ذکر کرتے ہوئے انتہائی نازیبا اور ناقابل برداشت الفاظ استعمال کیے۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی، کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ تو یہی لمحہ تھا جب پورے ملک میں ہلچل مچی اور مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہاں دو پہلو ناظرین نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عیسائی خود بھی کہتے ہیں کہ وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں مانتے، تو مرزا نے ایک جھوٹا اور گمراہ کن نقطہ پیش کیا ہے، اور اس سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے۔ دوسری طرف پاکستان میں دونوں مذہب آمنے سامنے آ سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی شخص کو آزادی اظہار کا حق ضرور حاصل ہے، لیکن یہ آزادی اس وقت تک ہے جب تک وہ دوسرے کسی مذہبی جذبات کو مجروح نہ کرے۔ اور مرزا بارہا اس طرح کی حدیں پار کر چکا ہے، یہ کیونکہ پہلی بار نہیں تھا۔ 2017 میں بھی ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، 2020 میں مذہبی گستاخی کے الزام میں انہیں گرفتار کیا گیا، 2021 میں ان کی اکیڈمی پر حملہ ہوا، مگر ہر بار وہ بچ بھی نکلتے ہیں اور ہر بار زیادہ شدت سے وہ واپس آتے ہیں۔ یہاں دو سوال جنم لیتے ہیں کہ کیوں اور آخر کیسے۔ اب اس کا جواب میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہے جو انجینئر مرزا کو بچاتا ہے یا اس کے پیچھے ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آپ وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ اب ان کے کچھ مختصر سی گستاخی والے کلپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں وہ ہمارے پیارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام اور دیگر بزرگان دین سمیت مختلف شخصیات کی گستاخی کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، ہاں وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا؟ بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے، میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں۔ نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کرتا ہوں، مثلا حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنا میں آج تک کہہ رہا ہوں، آندہ بھی کہوں گا، دل نہیں مانتا۔ یا میں امام بخاری مسلم کے زمانے میں ہوتا تو بخاری میں نے لکھی ہوئی ہوتی یا مسلم میں نے لکھی ہوئی ہوتی۔ یہ کہتے تھے نا کہ عبد القادر جیلانی کے پروگرام میں 70,000 لوگ بیٹھتے تھے، انجینئر صاحب کی ویڈیو 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ بتاؤ غوث اعظم کون ہوا؟ ناظرین، کلپس کے بعد بھی اگر ان پر صرف 3 MPO کے تحت مقدمہ بنا رہتا ہے تو پھر اس پورے سسٹم پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب یہاں مرزا جہلمی کے بارے میں کچھ بڑے اسلامک اسکالرز کے اظہار خیال بھی ہیں جو میں مختصراً سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ مرزا صاحب اصل میں چیز کیا ہے۔ نزدیک مرزا جہلمی صاحب گمراہ شخص سے مرزا محمد علی جہلمی صاحب قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں، ملحدین کی راہ ہموار کرنے والے ہیں، روافظ کے فرنٹ مین ہیں، اور مرزا محمد علی جہلمی صاحب ان کی اپنی گفتگو کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجیل علی مرزا کے۔ کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے۔ ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے۔ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ناظرین، شاید آپ مطمئن ہو چکے ہوں گے کہ آخر مرزا جہلمی کے خلاف عوام کیوں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مرزا کو صرف چند دن جیل میں رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے، یا پھر انہیں ایک مثال بنا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور زبان درازی کی ہمت نہ کر سکے؟ یہ فیصلہ عدالت کرے گی، مگر معاشرے کا رد عمل یہ بتا رہا ہے کہ اب برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آزادی اظہار اپنی جگہ، مگر دین اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اپنی جگہ ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس حرمت کو پامال کرے۔ مرزا کی گرفتاری ایک وقتی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔
پیغام یہ کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ یوٹیوبر ہو یا اسلامک اسکالر ہو، اگر گستاخی کرے گا تو قانون حرکت میں دیر سویر ضرور آئے گا۔ علماء کرام نے اس واقعے پر نہ صرف سخت رد عمل دیا بلکہ ان کے خلاف کارروائی کی درخواست بھی کی ہے۔ ان کا موقف تھا کہ دین اور مقدسات کے حوالے سے اس طرح کی متنازع گفتگو عوامی اشتعال کا باعث بنتی ہے۔ علماء کرام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف فوری اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری امت کے عقائد کا معاملہ ہے، اس لیے ایسے بیانات کسی صورت بھی قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ معاملہ سادہ نہیں ہے بلکہ ایک نئے تنازع کی شروعات لگتا ہے۔ آنے والے دنوں میں عدالتوں میں جو کچھ ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ مرزا صاحب کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کا بھی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ یہ ہے حق ٹائم۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔